رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف امن ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فهم ومن فهم علم۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام پہ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور سسٹم پہ مضبوط ایمان کے ساتھ عمل کرنا۔ کسی بھی چیز پہ عمل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان کتنا ہے، اور کسی بھی چیز پہ عمل کرنے میں لذت، انسان کا دل کا لگنا، اس عمل کی خواہش کا پیدا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس عمل کو کتنا پہچانتے ہیں، کتنا اس کے فلسفے سے ہم آگاہ ہیں۔ لہذا تقوی الہی کے لیے یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے ایک طرف سے ایمان کا مضبوط ہونا بہت اہم ہے، انسان کا ذات پروردگار پہ ایسا ایمان ہو کہ انسان واقعی دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ سکے کہ افوض امری الی اللہ، ہم نے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب انسان جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اپنے کام کو اس کے حوالے کرتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فلاں صاحب سے کہہ دیا، وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، حل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو انسان کا بھروسہ ہے ادھر واقع ایمان کی ایک شکل ہے کہ جو مخلوق خدا پہ ہے انسان کو، لیکن بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ جتنا مخلوق پہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، کبھی کبھی اتنا اللہ پہ بھروسہ نہیں دکھتا، خالق پہ اتنا نہیں دکھتا۔ یہ عجیب بات ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، عرفان نہیں ہے ذات پروردگار کا۔ ورنہ ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ اس کام کو کرو، تو اب ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس میں ہم اپنا دماغ لگائیں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں ذاتی فائدہ اور نقصان نہ ڈھونڈے۔ بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی کام میں ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہیں، ہمارے نہ سمجھنے سے فائدہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ انسان ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لے کے آتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ کس دوا سے کیا فائدہ ہے، کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اس نے لکھا ہے تو فائدے کے لیے۔ پھر یہاں پہ وہی مسئلہ ہے کہ مخلوق پہ جو بھروسہ اور ایمان ہے، کاش یہ خالق پہ، اور یقیناً اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مخلوق کے معاملات میں پھر بھی ہم کو چیک کرنے کا حق ہے
خالق کے معاملات میں ہماری اوقات نہیں کہ ہم چیک کریں، حیثیت نہیں ہماری، ہم نہیں چیک کر سکتے۔ آدمی اس یقین سے دوا کو کھاتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اسی یقین سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ عمل کرے کہ اس میں فائدہ۔ مثلاً بہت سامنے کی بات، اللہ نے حکم دیا کہ سچ بولو، جھوٹ حرام ہے نا، جھوٹ مثلاً حرام ہے، بہت ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عام طور سے معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے، سوچتا ہے کہ اپنے کو نکالنا ہے۔ کب بولتا ہے جھوٹ؟ کوئی بھی گناہ، ہم جھوٹ بولنے مثال پیش کر رہے ہیں، کب بولتا ہے؟ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا، ایسے ہی تو ہے نا؟ تو اس کا مطلب کہ ہماری عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہاں پہ سچ بولنے میں نقصان ہے، اور عقل الہی، عقل کل، کہ ہماری اور اس کی عقل کا اصل مقایسہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مقابلے میں، اس کا یہ حکم ہے کہ سچ بولنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اب ذات پروردگار کے سامنے اپنی عقل کے فیصلے کو رکھنا اور ماننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے اوپر نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ بھروسہ ہے نا؟ بہت عجیب بات۔ اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غیبت کرنے میں فائدہ ہے، اللہ کو لگتا ہے غیبت نہ کرنے میں فائدہ ہے۔ جتنے ایسے گناہ، حکم ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھو، کیفیت کے ساتھ پڑھو، فلاں پڑھو، ہمارے یہاں وہ کیفیت، وہ پابندی، وہ چیزیں نہیں پیدا ہو پاتی۔ یہاں پہ ہم نے اپنی عقل کو نعوذ باللہ مقدم کیا ذات پروردگار۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ پیدا ہوتی، تقوی الہی نہیں پیدا ہوتی۔ اپنی چیزوں کو، اپنے فلسفے کو، اپنی عقل کو، اپنے سمجھ کو، اپنے علم کو نعوذ باللہ اللہ کے عقل و علم و فلسفے اور سمجھ کے اوپر مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے، نافرمانی کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے اور واقعی اللہ پہ اس کا یقین ہو، اطمینان ہو، ایمان ہو، تو بس یہ معلوم ہو جائے کہ قانون پروردگار ہے، ختم۔ اس کے بعد اب اصل اس میں بات نہیں کرنا ہے، اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم پروردگار، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کوئی کسی کو بظاہر کتنا نقصان ہو، کوئی اس کو اچھا سمجھے، کوئی خراب سمجھے، کچھ بھی ہو، کیسے بھی مرحلے سے گزرنا پڑے، حکم پروردگار ہے، لہٰذا ہر حال میں یہ حکم ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کی نافرمانی ہمارے لیے نقصان دہ۔ اس پہ ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمہ قصار کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا من حاسب نفسہ ربح، جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، ومن غفل عنہا خسرہ، اور جو اس سے غافل ہو جاتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، ومن خاف امنہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا جس کے اندر ہوتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ومن اعتبر ابصر، جو عبرتوں کو حاصل کرتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، ومن ابصر فہم، اور جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہی سمجھدار ہے، اور ومن فہم علم، اور جو صاحب عقل ہے، سمجھدار ہے، در واقع میں وہی عالم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عبرتوں پہ گفتگو کی تھی کہ عبرت کسے کہتے ہیں، عبرت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اگرچہ وہ مکمل اور کمپلیٹ گفتگو نہیں ہے اس کم وقت میں، لیکن بہرحال ایک آشنائی کی حد تک، پہچان کی حد تک، اس حد تک ہم نے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس قول میں، اور یوں بھی عبرت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے بصیرت۔ بصیرت
انسان کے اندر ایک طرح کی نگاہ ہوتی ہے. نگاہ سمجھتے ہیں؟ یہ جو آنکھ دیکھتی کہتے ہیں نگاہ، کہتے ہیں نگاہ پڑ گئی اس چیز پہ، اس چیز کو دیکھ لیا. یعنی یہ آنکھ سے جو چیز ہے، جو طاقت ہے اس میں، وہ دیکھنے کی طاقت ہے. بصیرت انسان کے اندر اندرونی نگاہ ہے، اندرونی دیکھنے کی طاقت ہے. لہٰذا یہ بات ابتدا میں ہی طے ہو جائے کہ بصیرت کا آنکھ سے کوئی ربط نہیں ہے. بغیر آنکھ کے بھی بصیرت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. لہٰذا بصیرت کا جو بھی ظاہری انسان کے اعضاء ہیں، آنکھ جو بھی، اس سے کسی سے کوئی مطلب کہ مثلا اس چیز سے نہیں. بصیرت حاصل ہو گئی تو اب انسان کسی بھی چیز کی حقیقت کو، اس کے حقائق جو واقعیت ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ انسان فیصلہ لے سکتا ہے. بصیرت کی بنیاد پہ انسان کسی بھی امر، کسی بھی کام کا جو باطن ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر میں دکھتی ہیں نا. بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مثلا بزنس کے معاملات میں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سامنے والا سیلس مین ہے، وہ اپنے مہارت دکھاتا ہے اور آپ کو جھوٹ سچ سب ملا کے ایک چیز کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں. جس آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھنس جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، بہکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی بصیرت کے ذریعے سے حقیقت کو دیکھتے ہیں، حقائق کو پہچانتے ہیں. دین کے معاملات میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. دین کے معاملات میں یہ مشکلات زیادہ ہیں. روز اول سے دین کے مقابلے میں نے کتنی چیزیں پیش کی گئی ہیں. البتہ بصیرت صرف دین میں محدود نہیں ہے، دین کے علاوہ بھی ہے، لیکن بہت اہم پہلو اس کا دین میں. روز اول سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی جو دین کے مقابلے میں دوسری چیزیں پیش کی گئیں بے شمار، کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں تھی. جن کے پاس بصیرت نہیں تھی ان کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ حقیقت کیا ہے، حق پہ کون ہے. کہ اگرچہ اس میں بہت زیادہ بصیرت کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رسول نے بہت رہنمائی کی تھی، لیکن جن کے پاس بصیرت تھی، جن کے پاس رسول کی رہنمائی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا حق و باطل کا. تو یہ بصیرت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ مثلا کون کیا کہہ رہا ہے، معاملات کے حقائق کو پہچانتی ہے، امور کے حقائق کو پہچانتی ہے. لہٰذا انسان حق و باطل میں فرق محسوس کرنے لگتا ہے، تشخیص دے دیتا ہے، سمجھ جاتا ہے. اگر حق کتنا بھی چھپایا جائے، کتنے بھی اس کو پردے ڈالے جائیں، لیکن اگر بصیرت ہوگی تو انسان حق کو پہچان لے گا. اور باطل کتنا ہی سج کے کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، انسان کے اندر اگر بصیرت ہوگی تو انسان باطل کو پہچان جائے گا. لہٰذا حتیٰ آپ دیکھیں رسول کے زمانے میں جب رسول فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آ کے رسول سے کہا کہ ہم آج آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فلاں فلاں فلاں. رسول نے منع کر دیا. رسول کو معلوم ہے کہ ہم کو کس کی ہیلپ چاہیے، کس کی مدد چاہیے. لہٰذا نگاہ بصیرت یہ طے کرتی ہے کہ اگر یہ ہیلپ ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. آدمی بعض اوقات کہتا کچھ ہے اور پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بصیرت طے کرتی ہے. جتنی انسان کے اندر زیادہ بصیرت کی طاقت ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ آرام سے فیصلے کر لے گا کہ حق کدھر ہے یا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن مجید نے اس سلسلے میں ہم کو بصیرت سے متعلق یہ بتایا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار لکن تعمی القلوب التی فی الصدور. کیا وہ لوگ کہ جو انہوں نے زمین پہ سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے کہ جو سن سکتے. سننے والے کان، کانوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، بصیرت کے لیے
دل کی بھی مثال دی جاتی ہے، آنکھوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ صرف ظاہر دیکھتی ہیں، حقیقتوں کو نہیں دیکھتی۔ اسی طریقے سے کانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ سننے والے کان نہیں کہ جو حقیقتوں کو سنے۔ البتہ دوسری تعبیر میں بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ دوسروں سے یعنی خود زیادہ بولتے ہیں، دوسروں کی کم سنتے ہیں، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سننے والے کان نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ مقصد نہیں، یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ حقیقتوں کو نہیں سن پاتے یا نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ اگر دل اندھا ہے تو نہ انسان حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ حقیقتوں کو سن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو حق کی آواز ہوتی ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، وہ جا کے سیدھے دل پہ لگتی ہے۔ اس سے پہلے بات ہوئی نا، عبرت کے سلسلے میں بات ہوئی، مولا کائنات کے مختلف قول ہے، مولانا نے کہا نا سب سے دل کی مثال برتن کی جیسی ہے، اور بہترین دل وہ ہے کہ جو زیادہ نصیحتوں کو قبول کر لے۔ تو یہ چیزیں دلوں تک پہنچتی ہیں، لہذا اس کا تعلق دل سے۔ بصیرت سے متعلق مولا کائنات کے بعض اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ کچھ چیزیں واضح ہوں اور اس سلسلے کو ختم کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ دل اندھے ہیں، دل کیوں نہیں سن پاتے، دل کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا دوستی کی وجہ سے انسان بصیرت کے نور کی بنسبت اندھا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جتنا دنیا سے دوستی رکھے گا، دنیا سے لو لگائے گا، دنیا سے وابستگی رکھے گا، دنیا سے محبت کرے گا، اتنی اس کی بصیرت کم ہوگی۔ اور انسان جتنا بڑا زاہد ہوگا، زاہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے دل نہ لگانا۔ البتہ اس کا تعلق، اس کا فیصلہ ہم اس سے نہیں کر سکتے کہ کس کے پاس کتنی ہے دنیا۔ دنیا کا ہونا الگ ہے، دنیا سے دل لگانا الگ ہے۔ اس پہ ایک واقعہ بھی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، موقع نہیں ہے کہ خطبے میں اس کو پیش کریں، کہ ایک انسان جس کے پاس بہت کچھ تھا مال دنیا میں، وہ سب کچھ چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا، لیکن ایک انسان جس کے پاس مال دنیا میں صرف ایک کشکول یا صرف ایک چھڑی تھی اور اس کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوا۔ تو دنیا سے کون دل لگا ہے؟ وہ کہ جس کے پاس زیادہ دنیا تھی؟ نہیں، وہ کہ جو دنیا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھا۔ اسی کو زاہد کہتے ہیں کہ جو دنیا سے دل نہ لگائے۔ جب انسان دنیا سے دل لگاتا ہے تو وہ اندھا ہوتا جاتا ہے بصیرت کے اعتبار سے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کرنے سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جائے گی اور خدا نخواستہ اندھے ہو جائیں گے، تو آدمی کیا کرے گا؟ اس کام کو کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ ایسے ہی دل کی آنکھوں میں انسان دنیا دوستی سے اندھا ہوتا جائے گا، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب انسان حقیقتوں کو ہوتی ہے سامنے لیکن نہیں دیکھ پاتا، حتی ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل میں آ جاتا، اس حد تک انسان اندھا ہو جاتا ہے دنیا دوستی۔ اس کی مثالیں ہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے مولا کائنات کا، تاریخ اس میں آپ پوری واقعات پورے اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ کربلا دیکھ لیجئے، بہت سارے معاملات دیکھ لیجئے، پوری تاریخ ہے۔ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں یہاں بیان نہیں ہو سکتی اس کم وقت میں۔ پھر دوسری جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بعنوان بصیرت اندھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ظاہری آنکھ کی روشنی ہے یہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ خب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ تھوڑی ہے صرف کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو دیکھ لیں، راستہ دیکھ لیں، اتنا تھوڑی صرف اتنا اس کا کام۔ اس کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو منتقل کرے بصیرت کی حد تک، جو اصل مقصد ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا خوب اس کا کوئی کام نہیں، مثال کے طور پہ انسان اگر قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ نہیں ہے؟ جو مقصد قرآن ہے وہ نہیں حاصل ہے، اصل فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ بصیرت تک پہنچائے، خود نہیں پہنچاتی بصیرت تک، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بعنوان بصیرت انسان اندھا ہے تو یہ والی آنکھ ہونے کے باوجود بھی وہ اندھے ہی جیسا ہے۔
اور آپ دیکھ لیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو حق ان کی نگاہوں کے سامنے تھا لیکن نہیں دیکھ پائے، کیونکہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حد تک اندھے ہو گئے تھے، یہاں تک ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ تیسری جگہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس بصیرت نہ ہو، اس آدمی کی رائے، اس کی نظر، اس کا مشورہ اصلا اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ جب بصیرت نہیں تو خود دھوکہ کھا سکتا ہے۔ وہ نہایت خلوص کے ساتھ آپ کو رائے دے گا، مشورہ دے گا، لیکن جہاں غلطی کے امکانات ہیں وہاں اس کا خلوص تھوڑی آپ کے کام آئے گا۔ وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہے، نہیں پہچان پا رہا ہے، نہیں معلوم کر پا رہا ہے، نہایت خلوص کے ساتھ آئے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے، اس کا خلوص اپنی جگہ۔ یہ مثال ہم نے بارہا البتہ دوسرے معاملات میں دی کہ مثلا ایک آدمی جو میڈیکل سائنس نہیں جانتا ہے، نہایت خلوص کے ساتھ چاہے کہ وہ آپ کا علاج کرے، تو اس کے خلوص سے آپ کی بیماری تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے اصل علم چاہیے، حقیقت چاہیے۔ جس آدمی کے پاس بصیرت نہیں ہے وہ حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، خود دھوکے میں ہے۔ جو آدمی خود دھوکے میں ہو، حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ آپ کو دھوکے سے کیسے نکال سکتا ہے؟ لہٰذا اگر بصیرت نہیں ہے انسان کے پاس تو اس کی رائے، اس کی نظر غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بصیرت صحیح معنوں میں ایک اللہ کا نور ہے کہ جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک نور اللہ نے ان آنکھوں میں دیا ہے، روشنی دی ہے جو سب کے لیے، اور ایک نور اپنے پاس رکھا ہے کہ جب ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو گے تو اس نور کو عطا کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے اس نور کو حاصل کر لیں۔ لہٰذا ہمارے اعمال طے کریں گے، ہمارا ایمان، عقیدہ طے کرے گا کہ ہم کتنا ذات پروردگار سے کس حد تک بصیرت کو حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد۔
اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کہ جس کا تعلق کل کے دن سے ہے، یعنی 9 ذی الحج روز عرفہ، عرفے کا دن۔ عرفے کا دن مسلمانوں کے درمیان نہایت فضیلت کا دن ہے۔ اب سعودیہ میں چونکہ آج 9 ہے، لہذا حجاج عرفے کے اعتبار سے آج میدان عرفات میں، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل وہ رہیں گے، لیکن عرفے کے دن میدان عرفات میں ہیں وہاں کے اعتبار سے۔ عرفہ کا تعلق یا عرفات کا تعلق خود معرفت سے بھی ہے، تو یہ اہمیت اس کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر جتنی معرفت زیادہ ہو، اور اس معرفت کی بنیاد پہ پھر انسان اس کے فوائد اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے متعلق ان کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے درمیان نہایت فضیلت کا، انتہا فضیلت کا دن ہے۔ روایات میں اس دن کے بہت فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور مختلف اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اعمال میں جو اہم ترین اعمال ہیں وہ دعائیں، بالخصوص دعائے عرفہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، یا واقعی جس انداز سے آپ نے اس دعا کو ادا کیا تھا وہ تاریخ اسلام کا ایک بے مثال موقع ہے۔ اس دن کے اور اہم اعمال میں سے ایک ہے استغفار، انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ لہذا روز عرفہ کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو گناہوں کے بخشوانے کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے اہم دن ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کل ہم جو بھی ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کو بخشوا لیں، تاکہ جو بدبختیاں ان گناہوں کی وجہ سے ہیں ان بدبختیوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ عرفے کے متعلق، اور یا یوں کہا جائے روز عرفہ سے متعلق، دعاؤں کے قبولیت کا دن ہے۔ اب یہاں پہ خود انسان کی بصیرت یا انسان کی معرفت طے کرتی ہے کہ ہماری زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اہم دعا ہوتی ہے۔ جب دعا کی جاتی ہے، البتہ پھر اس میں ایک حصہ مانگنے کا بھی ہے۔ جب مانگا جاتا ہے تو انسان اس چیز کو مانگتا ہے اللہ سے جو اس کی نگاہ میں بہت اہم ہے۔ جس کے پاس جتنا علم و معرفت زیادہ ہوگا اتنی ہی اچھی چیز کو وہ طے کرے گا کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں یا بارگاہ پروردگار میں کیا دعا کریں۔ ائمہ معصومین اس دن کے لیے خاص احترام کے قائل تھے اور لوگوں کو اس دن کی اہمیت سے پہچانواتے تھے، آگاہ کرتے تھے، اس دن کے اعمال کی طرف متوجہ کراتے تھے۔ اور اگرچہ یوں بھی ائمہ کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، لیکن خاص کر کے اس دن بخشش عجیب ہوتی تھی کہ عام جو دوسرے دن ہوتے ہیں، عام دن، ان کی بنسبت اس دن میں زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سائل خالی ہاتھ آپ کے دروازے سے نہ جائے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایات اور واقعات ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ دعائے عرفہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، کل انشاءاللہ ہم لوگ دعائے عرفہ پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم توفیق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے ہم لوگوں کے لیے۔ دعائے عرفہ میں آنا، شرکت کرنا ایک توفیق ہے، شرکت کرنے کے بعد اس کا پڑھنا ایک اور توفیق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جسم کے اعتبار سے آ جائیں، لیکن شاید ہمارا وجود یہاں پہ نہ ہو، دل و دماغ کہیں پہ اور کہیں اور پہ، ہم پڑھ نہ پائیں اس دعا کو۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، کیونکہ بہت قیمتی دعا ہے، اس میں معرفت کے خزانے ہیں، توحید، اللہ کی معرفت، مناجات، بخشش، گناہوں کی بخشش، مغفرت، اسلام سے متعلق بہت ساری چیزیں، ایک بہت
اہم چیزوں کا خزانہ ہے. لہٰذا پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دعائے عرفہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. ٹھیک ہے کہ وہ ایک مشکل ہے ہمارے لیے زبان کی کہ اللہ کا توفیق دے کہ ہم لوگ اس مشکل کو حل کریں انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے اعمال کی کوالٹی پہ اثر پڑتا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اگر ہم کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ یا اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ نماز کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے جو ہم کو یاد ہم سنا رہے ہیں. نمازوں کو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے، دعاؤں کو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے کہ ایک چیز ہے، کچھ ٹیکسٹ ہے کہ جس کو ہم سنا رہے ہیں. جب سمجھیں گے تو پھر وہ دل کی آواز بنے گی کہ جس میں کوالٹی اور کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے. لہذا دعائے عرفہ کے لیے جو بھی ممکن ہے، جیسے بھی ممکن ہے، اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس فضیلت کو ہم درک کر سکیں اور توفیقات پروردگار کو ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ. کل کے دن کی ایک اور مناسبت ہے. حضرت مسلم بن عقیل جو مقدمہ کربلا بھی ہیں اور سرکار سید الشہداء کے سفیر بھی، ان کے شہادت کی تاریخ. اس سے پہلے جو جناب مسلم سے متعلق ان کی مناسبت سے مجلس اعزا کا انعقاد ہوا، اس میں جناب مسلم کے صفات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیکن جناب مسلم تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار کا نام. یہاں پہ ہم بجائے اس کے کہ کسی چیز کو ڈائریکٹ پیش کریں، ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ جناب مسلم سے متعلق جا کے غور و فکر کریں. سرکار سید الشہداء نے کیوں جناب مسلم کو بھیجا؟ جناب مسلم جب کوفے تشریف لے گئے تو جو حالات تبدیل ہوئے کہ پہلے لوگ کثرت سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر بعد میں لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں جناب مسلم سے دشمن کو اتنا خوف تھا؟ ایک مسلم کیا کر لیتے؟ اکیلے جناب مسلم آئے تھے. بہت سارے سوالات کہ جو جناب مسلم کی سیرت سے متعلق اور فکر کریں، اور اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ مدد بھی لیں. لیکن اسلام غور و فکر کا مذہب ہے، صرف سن لینے کا مذہب نہیں ہے. اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کی مناسبت ہے. قربانی اللہ کے قرب کے لیے جو چیز بھی بیچ میں حائل ہو اس کو ہٹا دینا، اسے کہتے ہیں قربانی. صرف بکرے کی قربانی نہیں ہے. بکرا اس چیز کی مثال ہے کہ اگر جناب ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا کہ ذات پروردگار کا قرب اسماعیل کی ذبح کرنے سے ہے تو ہم اسماعیل کو ذبح کر دیں گے. چھوٹی بات ہے یہ. اگر اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کی قربت حاصل ہو رہی ہے تو کر دیں گے. تو جب اپنے ہاتھ سے انسان اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے تو پھر دنیا کی جو دوسری خواہشات ہیں، یہ بکرا ہم کو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. ہر وہ چیز کی جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں قرب الہی میں رکاوٹ بن جائے ان سب کو ہٹا دیں بیچ سے. لہٰذا وہ بکرے کے گلے پہ چھری چلنے سے پہلے پوری ہمارے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ان سب پہ چھری چل جائے. ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نہ کر پائے، قربانی نہ ہو کسی کے بکرے کی قربانی، لیکن باقی قربانیاں کر سکتے ہیں. باقی قربانیاں کر سکتے ہیں. قربانی سے متعلق کچھ مسائل جو اہم ہیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ قربانی اول تو اخلاص بہت اہم ہے. صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کمپٹیشن نہ ہو. ہمارا بکرا اتنا مہنگا تھا، اتنا تگڑا تھا، ایسا تھا، اتنا گوشت نکلا، کوئی کمپٹیشن، صرف اللہ کے لیے. دیکھیں یہ خود وہی بکرا کی جو اس کو اللہ کے قرب کے لیے ذبح کرنا چاہیے، وہی بعض اوقات بت بن جاتا ہے. اخلاص ہو ایک. دوسری چیز کی قربانی کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت طلوع آفتاب، سورج کے نکلنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ نماز، عید کی نماز ہو جائے اگر نہیں ہوتی کہیں، اور جہاں ہوتی ہے تو وہاں پہ عید کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے کہ جب انسان قربانی کرے.
مستحب ہے کہ جو بکرے کی کھال ہے اس کو صدقے کے طور پہ دے دیا جائے. قصائی کو ذبح کی اجرت کے طور پہ دینا مکروہ ہے. ہوتا ہے نا کہ ذبح کر دو اور اس کے جو عوض میں بجائے پیسے کے ہم کھال، یہ مکروہ ہے. اس کو صدقے کے طور پہ دیا جائے. اگر کوئی گائے یا بکرے کی قربانی کر رہا ہے تو 2 سال گوسفند کی کر رہا ہے تو حد اقل 7 مہینہ اس کی عمر ہونی چاہیے. چونکہ یہ مستحب قربانی ہے لہٰذا وہ جو دوسرے شرائط ہیں عیب وغیرہ، بہتر یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، کچھ نہ ہو. لیکن بالفرض اگر ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق مشکل نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے. سینگ ٹوٹی ہے، کچھ ایسا عیب ہے. سینگ کے لیے تو یوں بھی کہا گیا ہے کہ وہ اوپر کا حصہ ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے، اندر کا حصہ ٹوٹنا وہ تفصیلات، ان تفصیلات میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ بالکل پوچھ سکتا ہے. سڑکوں پہ دکھاوا نہ کریں. اور یہ بات ہم بارہا ہر سال تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم کھلے میں قربانی کر رہے ہیں، کھلے میں گوشت لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے اس حرکت سے بعض ایسے لوگ کی جو جن کے مذہب میں یہ چیزیں ان کے یہاں اچھی نہیں ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں کہ قربانی کسی کی اذیت کا باعث نہیں بننا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اخلاص و ان ساری چیزوں کے ساتھ ہو اور اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہو، لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ پالنے والے یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اخلاص جب ہوگا تو پھر گوشت کی تقسیم بندی پہ بھی اس کا اثر دکھے گا کہ انسان کیسا گوشت، اس میں چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحب ہے کہ 3 حصہ ہو. ایک حصہ انسان اپنے لیے اس میں سے رکھ سکتا ہے، ایک حصہ جو مسلمانوں میں غریب ضرورت مند ہیں ان کو، اور ایک حصہ عزیز و اقارب میں تقسیم کر سکتا ہے. لیکن یہ واجبات نہیں ہے کہ مثلا نہیں انہی کو دے، نہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی اور کو بھی دے سکتا ہے اور پورا بکرا بھی کسی کو دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اس کے علاوہ ایک چیز اور، اگرچہ 2 چیزیں تھیں لیکن بہرحال وقت رہا تو بہت عجیب بات ہے جو کئی مرتبہ سننے میں آئی. پہلے سننے میں آتی تھی، ہم نے گزارش کی کہ الحمدللہ پھر اس کے بعد سننے میں نہیں آئی، لیکن ابھی پھر سننے میں آ رہی ہے. وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ خطبے کے درمیان موبائل یوز کرتے ہیں. خود موبائل یوز کرنا اصل دیکھا جائے تو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ پوائنٹس بناتے ہیں خطبے کے موبائل پہ، نوٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے. لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ خطبے کے بیچ میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، ظاہر گیم کا تصور تو نہیں کیا سکتا کہ ایک مومن یہاں تھوڑی آ کے بیٹھ کے گیم کھیلے گا، لہو و لعب یہاں پہ بھی آ کے کھیلے، تو یہ تصور تو نہیں ہو سکتا. اور واقعی کا بالفرض کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اپنے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. ہم 2 فقہی مسئلے جو خطبے سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ خطبے کی، جمعے کے خطبے کی یا نماز کے پہلے جو خطبے ہوتے ہیں بعد میں بعض اوقات، اس کی کیا اہمیت ہے. البتہ یہ جمعے سے متعلق ہے. اور سیستانی کی جو جدید توضیح مسائل ہے اس میں مسئلہ نمبر 2016 اور 2017 ہے. 2016 میں آغا سیستانی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے میں مشغول ہو اس وقت بات کرنا مکروہ. آپس میں بات کرتے ہیں نا، یہ بات کرنا مکروہ ہے. کب تک مکروہ ہے؟ جب تک خطبہ سننے میں رکاوٹ نہ ہو. اگر یہ بات کرنا خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط واجب کی بنیاد پہ جائز نہیں. خطبے کے بیچ میں بات کرنے سے اگر خطبہ سننے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے یہ بات کرنا. اور وہ چاہے آپ چیٹ سے بات کیجئے، چاہے زبان سے بات کیجئے، چاہے کوئی اور ایسا کام کیجئے کہ جو خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو. دوسری چیز، خطبہ مسئلہ نمبر 2017، دونوں خطبے احتیاط واجب کی بنیاد پہ ان کا سننا ان لوگوں کے لیے کہ جو معنی کو سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ بعض اوقات دوسری زبان میں خطبہ ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں سمجھ سکتا انسان، تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں.
لیکن اگر اپنی زبان میں ہو رہا ہے، انسان سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے دونوں خطبوں کا سننا لازم ہے، دونوں خطبوں کا سننا لازم ہے۔ نہیں سمجھ پا رہا تو ایک الگ بات ہے، اگر سمجھ رہا ہے تو ان خطبوں کا سننا اس کے لیے لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بھی یہ بات کلیئر ہے، یوں بھی کہ جو چیز لازم کے مقابلے میں آ جائے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتی۔ حالات حاضرہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ گفتگو کی جا سکے، لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو مناسبتیں ہیں اور جو ایام ہیں کہ جس میں بہت ساری سعادت اور ایک کے بعد ایک ہے مسلسل، ان ایام میں اپنے آپ کو ہم ایسا تبدیل کریں کہ جیسا ہمیں اللہ چاہتا ہے، اور تاکہ اللہ کی طرف سے مزید توفیقات ہم کو حاصل ہو سکے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔